بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو ودا کی نوجوان اور سلیقہ شعر بیوی آئین جوانی کے عالم میں اللہ کو پیاری ہو گئی تو اس کے لیے دنیا اندھیر ہو گئی۔ صدمے کی وجہ سے آنسو تھمنے میں نہ آتے تھے۔ ٹانگیں بدن کا بوجھ اٹھانے سے جواب دینے لگیں۔ دوست احباب بہت دلاسا دیتے، لیکن جس پر گزرے وہی جانتا ہے۔ حوصلہ اور سہارا دینے والے کھانے پینے کا سامان دے کر کام کاج میں مصروف ہو گئے، لیکن ابو ودا کو ہموم و عموم نے گھیر لیا۔ مستقبل کے بھیانک تصور نے نیند اچاٹ کر دی۔ وہ اس حالت سے نکلنے کے لیے ایک ایسے شخص کی مجلس میں غم ہلکا کرنے کے لیے چلے گئے جس نے 50 سال تک تکبیر اولیٰ فوت نہ ہونے دی تھی۔ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے باعث کسی نمازی کی گدی پر نگاہ نہ ڈالی۔ ویور ہونے کی بنا پر 30,000 درہم سے زائد رقم کے عطیے کو نگاہ بھر کر نہ دیکھا۔ فرمایا کہ نہ مجھے 30,000 درہم کی پرواہ ہے، نہ بنو مروان کے بادشاہ کی۔ آپ نے ہر طرح کی مصلحتیں بالائے طاق رکھتے ہوئے غیر شرعی بیعت سے انکار کر دیا اور اس کی پاداش میں اپنی گردن تلوار کی دھار کے نیچے رکھ دی تھی۔ اس کے متعلق ہی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اگر اس نوجوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ پاتے تو نہایت مسرور ہوتے۔ یہ تھے حضرت سعید بن مسیب، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد اور فقہائے مدینہ کے سرخیل، حدیث و فقہ، زہد و ورع، عبادت و ریاضت جیسی خوبیوں سے مالا مال۔ ابو ودا کہتے ہیں کہ میں جوں ہی ان کی مجلس میں پہنچا تو انہوں نے مجھ سے غیر حاضری کا سبب دریافت کیا۔ اتنے دن کہاں غائب رہے؟ ابو ودا، میری اہلیہ فوت ہو گئی تھی، اسی سلسلے میں مشغولیت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ سعید، تو نے ہمیں کیوں نہ بتایا تاکہ ہم بھی اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوتے؟ ابو ودا، آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ ابو ودا اس طرح کی باتیں کر کے اٹھنے لگے تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ نے ان کے زانو دبا کر بٹھا لیا اور پوچھا، اب کیا کرو گے؟ شادی کرنی ہے تو بتاؤ۔ ابو ودا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، میرے جیسے مفلس اور کلاش انسان کو جو سوائے 2-3 درہموں کی پونچی نہیں رکھتا، رشتہ کون دے گا؟ فرمانے لگے، اگر میں ہی دے دوں تو کیا خیال ہے؟ یہ الفاظ سن کر ابو ودا کا دل سینے میں رقص کرنے لگا۔ کہنے لگے، زہ قسمت، وہی دوشیزہ جس کے علم و فضل، حسن و جمال اور حسب و نسب کی شہرت سن کر خلیفہ مسلمین عبد الملک بن مروان نے اس کا رشتہ اپنے بیٹے ولید بن عبد الملک کے لیے طلب کیا تھا اور آپ نے اس کو کوڑا جواب دے دیا تھا۔ ابو ودا نے کہا، جی ہاں، بہتر ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ نے وہیں موجود حاضرین کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھا اور 2 درہم حق مہر پر ابو ودا کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس غیر متوقع اور ناگہانی مسرت کی وجہ سے ابو ودا کے پاؤں زمین پر اور سر آسمان پر جا پہنچا۔ وہ مارے خوشی کے پھولا نہ سماتا تھا۔ وہ دنیا جو اسے اندھیر نظر آتی تھی روشن ہو گئی۔ بھیانک مستقبل تابناک نظر آنے لگا۔ خوشی بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ دوڑا دوڑا گھر پہنچا تاکہ قرض پکڑ کر ولیمے کا اہتمام کرے، لیکن قرض پکڑے تو کس سے؟ کیونکہ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ مفلس اور کلاش مسلمان کو زبانی مبارکباد دینا توہین خیال کرتے اور اس کی دعوت قبول کرنے میں عار محسوس کرتے ہیں۔ اسے قرض دینے کی بجائے خیرات دے دیتے ہیں کہ کہیں ان کا قرض ڈوب ہی نہ جائے۔ اسی سوچ و بچار میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ روٹی اور زیتون کے ساتھ روزہ افطار کرنے بیٹھے ہی تھے کہ دروازہ کھٹکھٹنے لگا۔
ابو وداع نے پوچھا کون؟ جواب ملا سعید بن مسیب۔ ان کے دل میں ہر اس شخص کا تصور آیا جس کا نام سعید تھا سوائے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ کے، کیونکہ ان کو تو 40 سال گزر گئے تھے وہ اپنے گھر سے مسجد کے علاوہ کسی جگہ دیکھے نہ گئے تھے۔ باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ کھڑے ہیں۔ دل میں برق رفتاری سے خیال گزرا کہ شاید جلد بازی کی وجہ سے ندامت ہوئی ہو اور معاملہ ختم کرانے آئے ہوں۔ عرض کیا ابو محمد پیغام بھیج دینا تھا، میں خود حاضر ہو جاتا۔ فرمایا نہیں، تو حقدار ہے کہ ہم تیرے پاس آئیں۔ پوچھا کیا حکم ہے؟ فرمایا آپ جوان آدمی ہیں اور یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی کہ شادی کے بعد آپ اکیلے رات بسر کریں اور یہ تیری بیوی ہے۔ ابو وداع قد آور نوجوان دوشیزہ کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں ڈوب گئی اور بول نہ سکے۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ نے اپنی بیٹی کو ان کے دروازے میں داخل کیا تو وہ ہمارے حیا کے گٹھوں کے بعد دروازے کو تھام کر بیٹھ گئی۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ خود واپس چلے گئے۔ ابو وداع اپنے گھر کی چھت پر چڑھے اور چلا چلا کر پڑوسیوں کو پکارنے لگے۔ پڑوسی دوڑے دوڑے آئے اور پوچھنے لگے کیا بات ہے؟ ابو وداع نے انہیں بتایا کہ آج حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ نے میرے ساتھ اپنی بیٹی بیاہ دی ہے اور وہ خاموشی سے اسے میرے گھر چھوڑ گئے ہیں۔ یہ ہے ان کی بیٹی۔ بس پھر کیا تھا، گھر میں عورتوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئی۔ ان کی ماں بھی بھاگی بھاگی آئی اور کہنے لگی میرا تجھے دیکھنا حرام ہے، اگر تو نے اسے 3 دن تک ہاتھ لگایا تو، تاکہ میں اسے سجا سنوار کر اپنا شوق پورا کر لوں۔ ابو وداع کہتے ہیں کہ جب میں 3 دن بعد شب زواف کے لیے اس کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سب سے بڑھ کر خوبصورت، کتاب اللہ کی حافظہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمہ اور خاوند کے حقوق کی پاسداری کرنے والی ہے۔ 1 ماہ تک سعید بن مسیب رحمۃ اللہ نہ میرے پاس آئے اور نہ میں ان کے پاس گیا۔ اس کے بعد ان کے حلقہ درس میں گیا اور سلام کہا۔ انہوں نے جواب تو دیا لیکن مزید کچھ نہ کہا۔ جب مجلس برخاست ہو گئی اور سب لوگ چلے گئے تو مجھ سے پوچھا تمہاری بیوی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا سبحان اللہ، ایسا کہ مجھے خوش لگے اور دشمن کو برا۔ فرمانے لگے اگر کوئی خصلت ناپسند معلوم ہو تو مجھے بتانا۔ اس کے بعد میں واپس پلٹ گیا۔ اللہ اکبر، کہاں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ اور کہاں موجودہ دور کے سیاسی و مذہبی علماء دین جو مسند پر بیٹھ کر اپنی لاڈلیوں کے لیے 70ویں گریڈ کے پینٹ شرٹ پہننے والے کلین شیف افسر تلاش کرتے پھرتے ہیں۔